بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا 5واں حصہ فراہم کریں گے، تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ عرصے سے بچھڑے دو محبت کرنے والے دلوں کی ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام 80 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جدائی کی یہ مدت 80 سال نہیں بلکہ 83 سال پر محیط تھی۔ یہ دونوں روایتیں حضرت حسن سے مروی ہیں۔ ایک قول 35 سال کا ملتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عظیم الشان استقبال۔ جاشر کی سرزمین مصر کے بادشاہ نے آپ کے خاندان کو ہبہ کر دی تھی۔ وہ یہ خاندان اسی سرزمین میں قیام پذیر ہوا اور اپنے اونٹوں اور مویشیوں کے ساتھ ہی اسی علاقے میں رہا۔ مفسرین کے ایک جماعت کہتی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل عبداللہ تھا، کی تشریف آوری کی اطلاع دی گئی تو آپ ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لائے۔ بادشاہ مصر اپنے لاؤ لشکر سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کے استقبال کو باہر آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خشم و خدام بھی تھے۔ ان لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان کی کمال عزت و تکریم کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بادشاہ کو دعا دی اور اس طرح اللہ کے نبی کی تشریف آوری کی برکت سے قحط کے بقیہ سال خوشحالی میں بدل گئے۔ مصر جانے والے خاندان یعقوب کی تعداد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں اور پوتوں اور خاندان کے دوسرے افراد کی تعداد 63 تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کو زندہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، ترجمہ، اور جب شاہی دربار میں پہنچے تو آپ نے اوپر بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو چکا تھا، جیسا کہ علماء تورات میں بھی کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اگرچہ راحیل انتقال فرما چکی تھی لیکن اس موقع پر اللہ نے انہیں زندہ فرما دیا تھا۔ بعض اہل تفسیر کی رائے یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی خالہ لیہ کو ماں کہا گیا ہے کیونکہ خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تعظیماً سجدہ۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، ترجمہ، اور وہ گر پڑے آپ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، یعنی آپ کے والدین اور 11 بھائیوں نے آپ کو تعظیماً و تکریماً سجدہ کیا، کیونکہ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا اور ہر ملت نے اس کی اجازت کو باقی رکھا۔ ہماری شریعت نے سجدہ تعظیمی کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے والد بزرگوار، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو پہلے عرصے ہوا میں نے دیکھا تھا، یعنی وہ خواب جس کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اسے چھپائے رکھو اور آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ جو وعدہ فرمایا تھا میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا ہے، اور اس نے بڑا کرم فرمایا مجھ پر جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے، یعنی غم اور پریشانی کے بعد اس نے مجھے مصر کے علاقے پر فرما روائی اور حاکمیت عطا فرمائی ہے۔ میں جہاں چاہوں جیسا چاہوں حکم دے سکتا ہوں اور کوئی بھی نہیں جو میرے حکم سے روگردانی کر سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان عرب کے صحرا میں رہا کرتا تھا، جہاں خانہ بدوش لوگ اپنے مویشیوں سمیت رہتے تھے۔ اس کے بعد کہ ناچاقی ڈال دی تھی شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ وجہ نزاع کیا تھی اس کا ذکر گزشتہ ویڈیوز میں ہو چکا ہے۔ قحط سالی کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قحط سالی میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے تاکہ فاقہ کشی کی سختیوں کو بھول نہ جائے۔ آپ پورے دن میں ایک دفعہ دوپہر کو کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی لیے ملوک مصر نے آپ کی اقتدا کی۔ کیا موت کی دعا کرنا جائز ہے؟
حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں عام ہو چکی ہیں اور پورا خاندان ایک جگہ جمع ہو گیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے دل میں سوچا، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، یہاں جو کچھ ہے فانی ہے، زمین پر مخلوق کا جو فرد ہے آخر ختم ہونے والا ہے، اور جو وجود پاتا ہے عدم کی نیند سوتا ہے، ہر کمال کو زوال ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اس کے احسانات اور نوازشات کا اعتراف کیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ مجھے اس دنیا سے اپنے حریم قدس میں بلا لے، یعنی اسلام پر میری زندگی کے سانس پورے ہوں اور مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے، جیسا کہ دعا میں کہا جاتا ہے، اے اللہ مجھے اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام پر موت عطا کر، یعنی جب ہم مریں تو اسلام کی دولت سے دامن پر ہو، اور ہو سکتا ہے آپ نے موت کی دعا وقت نزا میں کی ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت کی گھڑیوں میں دعا کی تھی کہ مولا کریم میری روح کو ملا اعلیٰ اور نبیوں رسولوں میں نیک رفیقوں کے ساتھ، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا تھا، اس دنیا سے کوچ فرمایا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا کا مقصد یہ ہے کہ الہی بدن کی سلامتی کے ساتھ اسلام پر موت دے، کیونکہ ان کی شریعتوں اور ملتوں میں یہ دعا جائز اور مباح تھی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے کسی نبی نے موت کی تمنا نہیں فرمائی، لیکن ہماری شریعت میں موت کی دعا سے روک دیا گیا ہے۔ ہاں، جب دین کے تباہ ہونے کا خدشہ ہو تو موت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں 60 سال رہے، پھر آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ نے رحلت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ مجھے میرے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے جسم پر خوشبوئیں ملیں، انہیں ملک شام لے گئے اور مشہور مغارہ میں والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام اور اجداد امجد ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ جب تم مصر سے نکلو تو مجھے بھی ساتھ لے جانا اور میرے آباء و اجداد کے پہلو میں مجھے دفن کر دینا۔ سو آپ کی لاش کو حنوط کیا گیا اور ایک تابوت میں رکھ کر مصر میں دفن کر دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو آپ کے جسم کو بھی ساتھ لے لیا اور جا کر اسے اسی مغارہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے نزدیک دفن کر دیا۔ وفات کے بعد تورات کے بیان کے مطابق آپ کی عمر 110 سال تھی۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام واقعہ، جو قرآن شریف کی سب سے خوبصورت کہانی ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل قصص الاسلام 0.2 کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔